خاطر ہنسنا، پھر اسی کی خاطر مرنا، پھر اسی کی خاطر رونا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو آپ لوگوں نے حلف اٹھایا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ تو بھی اس محبت کا دعویٰ ہے کہ میرا مرنا اور جینا اس محبوب کے لیے ہے، میرا عبادت اور میرا کھڑا ہونا اور بیٹھنا یہ سب اسی کے لیے ہے۔ اس لیے آج کا المیہ یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے اس محبت اور تعلق کے لیے سہارے ڈھونڈتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پیر کا سہارا لیتا ہے، کوئی ولی کا سہارا لیتا ہے، کوئی کسی زیارت کا سہارا لیتا ہے، کوئی مردوں اور زندوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں فإنی قریب۔ جب میرے بارے میں کوئی پوچھے تو انہیں بتائے کہ میں تو بہت قریب ہوں، میں تو آپ کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس لیے میرے لیے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب بیمار ہوئے تھے تو اس نے اپنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بھتیجے ذرا دعا تو کیجئے، یہ اللہ جو ہے آپ ہی کی بات تو مانتا ہے، میرا تو سنتا نہیں ہے، میرے لیے دعا کر لے۔ اس نے کہا کہ نہیں چچا، بات تو آپ کی بھی مانتا ہے، بشرطے کہ آپ بھی اس کی بات مان لے، اس لیے اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان کوئی پردے نہیں ہے۔ میرا عزیز دوستو، یہ محبت کی بنیاد بھی دل ہے، اور یہ دل بھی نفس کا مرکز ہے، خیالات کا مرکز ہے، عقائد کا مرکز ہے، ایمانیات کا مرکز ہے۔ اس لیے پیارے عزیز دوستو، نفس بھی تین طرح کے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو جس نفس پر پیدا کیا ہے وہ نفس سلیم ہے، وہ فطرت سلیم ہے۔ اس لیے انسان جب کوئی بد عمل کرتا ہے تو دل کے اندر اسے ایک گھنٹی دیا جاتا ہے کہ آپ اللہ سے تعلق توڑنے والا کام کرتے ہیں، اپنے محبوب سے بغاوت کی کام کرتے ہیں، اس لیے وہ بار بار وہ رنگ دیتا ہے، بار بار وہ کٹکھٹاتا ہے، انسان کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ نفس سلیم ہے، یہ فطرت سلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی رہنمائی کے لیے اندر سے بھی انتظام کیا ہے نفس مطمئنہ کی صورت میں، اور باہر سے بھی انتظام کیا ہے انبیاء کرام کی صورت میں، کہ جب یہ انسان اپنے راستے کو چھوڑ جاتا ہے، اپنے وعدے میں یہ نبھانے کی کوشش نہیں کرتا ہے اور دوسری طرف چل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں انبیاء کرام بھیجے ہیں، اور انہوں نے پھر ان کو دوبارہ وہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا ہے کہ نہیں، آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کیا تھا وہ اس کو نبھائے۔ میرے پیارے بھائی، ہم تعلق کی بات کرتے ہیں، لیکن میں صحیح بات کروں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا اور جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا ہی اس کا محبت اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق زیادہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، دولت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے خوبصورت شکل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے کسی بڑی قوم اور قبیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی دنیا کا بادشاہ توڑا ہے کہ جہاں جاتا ہے عوام پر حکمرانی قائم کرنے کے لیے دیہاتوں کی چودھریوں سے تعلق رکھتا ہے، شہر کے سرمایہ داروں اور بابوں سے تعلق رکھتا ہے، سیاسی پنڈتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرح میں ماں سے ان کی مثال تو نہیں دے سکتا ہوں کہ ان کے ماں کی محبت سے ان کی محبت بے انتہا زیادہ ہے، لیکن پیارے بھائیو، آئیے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جہاں ماں ہوتی ہیں اس کے بچے ہوتے ہیں، کچھ لنگڑے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ خوبصورت بھی ہو سکتے ہیں، کچھ کمزور بھی ہو سکتے ہیں، کچھ توانا بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ جو زیادہ خوبصورت ہو موت سے زیادہ محبت کرتی ہے؟ نہیں، ہم نے گھر کے اندر دیکھا ہے کہ جتنا کمزور بچہ ہے والدین اس سے زیادہ محبت کرتی ہے، اس کے الفاظ کو اور اس کے بابا اور ماما کو زیادہ اس پر لبیک کہتے ہیں، ہر وقت اس کو ساتھ رکھتے ہیں کہ ان میں کچھ کمی ہے تو اس کمی کو اپنی محبت کی بنیاد پر پورا کیا جائے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ سے تعلق کے لیے اس چرواہے کو اگر یاد کر لے جو کسی پہاڑے پر بیٹھا تھا اور چیخ رہا تھا کہ وہ کہاں ہوگا، کس نے اس کو کھلایا ہوگا، کس نے اس کے کپڑے دھوئے ہوں گے اور کس نے اس کی خدمت کی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام آیا اور کہا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، وہ تو بنیاد ہے، اللہ الصمد، وہ کسی کے محتاج تو نہیں ہے کہ آپ اس کی خدمت کی بات کرتے ہیں، وہ ضروریات تو نہیں رکھتے ہیں کہ آپ اس کے کپڑوں اور کھانے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ جو بات کرتے تھے وہ محبت کی بات کرتے تھے اور آپ نے کیوں اس کو خاموش کیا؟ میرے دوستو، اس لیے اللہ سے محبت اور تعلق کے لیے عمل بھی بات کی چیز ہے۔ پہلا چیز تو نیت ہے، پہلا چیز تو
تڑپ ہے، پہلا چیز تو جدوجہد ہے، پہلا چیز تو جستجو ہے۔ اگر یہ کسی کے اندر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا تعلق اسے نصیب ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا، تاریخ میں پڑھا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو نبی مہربان کے مجلس میں بیٹھتے تھے، اس کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، اس کے ساتھ گلی میں رہتے تھے، لیکن اللہ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی محبت سے دور رکھا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے باوجود اس کے لیے جہنم قرار پائی۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایک نظر اس نبی کو دیکھا اور پھر جا کر جہاد میں شریک ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ فقط پاک بامراد ہو گیا۔ اس لیے ہر چیز کے لیے اور خاص کر اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے ارادہ ایک ضروری چیز ہے، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کو نبھایا جائے، ان وعدوں کو نبھایا جائے جو ہم نے کی ہے، ہمارے روح نے کی ہے۔ پھر ہم نے الطاف میں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کی صورت میں کی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے اس تعلق کو نبھانے کے لیے ایک بڑے نقطہ تو یہ ہے کہ اپنے